الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان آپ نے خطبہ پڑھا ہے، حمد باری تعالیٰ بولی ہے، درود رسول پاک علیہ السلام تلاوت فرمایا ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے، جناب حیدر قرار اس کے راوی ہیں، فرمایا جس دعا کے اول میں حمد باری تعالیٰ ہو، درود رسول پاک ہو، اور آخر میں بھی حمد باری تعالیٰ ہو، درود رسول پاک ہو، وہ دعا کبھی رد نہیں جاتی، اس کام کی برکت کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ نے اس حدیث کے مطابق حمد باری تعالیٰ بھی بولی ہے، درود رسول پاک علیہ السلام کے ارشاد فرمایا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اس جگہ نبی پاک علیہ السلام کے نام القاب سمیت دیے ہیں، اس کے بعد آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، خدا کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، بتایا کہ یہ مجلس آل حق کی ہے، واحدین کی ہے، اس لیے لا شریک کا لفظ ذات باری کے لیے استعمال کیا. اور میلاد شریف جو ہے یہ بذات خود شرک توڑ نسخہ ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد منانے والے شرک کرتے ہیں. اگر اللہ کہیں پیدا ہوا ہوتا، اس کا میلاد منایا گیا ہوتا، پھر کسی دوسرے کا میلاد منانا ہوتا تو شرک ہوتا. انہوں نے لا شریک کا لفظ بولا ہے، یہ ہم میلاد میں آئے ہیں لیکن خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کی آل پر بھی صلاۃ و سلام پڑھا. وبعد فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خیر الہدی ہدی رسول اللہ سے سب سے بہتر ہدایت جو ہے وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے پیش کی ہے، اور سب سے بری شے جو ہے وہ بدعت ہے. بدعت میں ایک کنفیوژن ہے، وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کی بولی میں بدعت اس کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے سے حدیث اٹھ جائے. جس جگہ کوئی حدیث جو ہے اس پر عمل چل رہا ہے، اگر آپ نے کوئی نیا کام ایسا کیا ہے جس سے حدیث جو ہے وہ مومن قرار پائی ہے، وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے اور وہ جہنم میں جائے گی. لیکن یہ من اخذ فی دیننا من اخذ شیئا لیس من دیننا فہو رد فہو بدعہ. حدیث کے اندر اس کی تعریف کیا آتی ہے؟ جو آدمی نیا کام شروع کرے مگر وہ ہمارے دین میں سے نہ ہو تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. جو نیا کام شروع کیا مگر اس کی اصل اسلام میں ملتی ہے، جیسا کہ یہ مسجدوں کے مینار، مسجدوں کے محراب، یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھے، جناب حیدر قرار کے زمانے میں تھے، عمر بن عبدالعزیز نے شروع کیے، مگر یہ فلیسہ من ہو اس میں سے نہیں ہے، وہ بدعت ہے. کیونکہ یہ مینار جو بنایا ہے یہ مسجد کی رہنمائی کرتا ہے، اس مقصد کو پورا کرتا ہے جس مقصد کو اذان پورا کرتی ہے، اس لیے وہ مینار بدعت ہو کے وہ بدعت نہیں ہے جو جہنم میں جائے گی. محراب جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہ کون سی بدعت ہے؟ یہ اسلام کے اندر اس کا اثر موجود ہے، یہ ان علامات میں سے ہے جو دین کی یاد دلاتے ہیں. ارشاد فرمایا تفضل کیا جائے. أتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ العلامة الدكتور المربي الدالي على الله سبحانه وتعالى المحيي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني، أطال الله عمره وأبقاه الله ذخرا للدلالة على نور الإسلام وهداية المسلمين إلى طريق الحق. الله أكبر. نعم الله أكبر. حقيقة هذا الرجل أحيا الله به سنة السلف الصالح، وذلك آپ نے اس موقع پر تھوڑا سا میرا تعارف کرایا ہے.
کہ اس آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی ایسی خدمت کی ہے کہ اس سے لوگوں کو سرکاری دور کے ساتھ رشتہ کا جوڑ دیا ہے، اور میرے لیے ترقی عمر کی دعا مانگی ہے، اللہ کی موجود ہے. ولا شك أن الشيخ الكريم يعمل بمقتضى حديث جبريل عليه السلام الذي يسميه أهل الحديث السنة. ففي الحديث لما سأل جبريل عليه السلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله ابتداء عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل كلا من الإيمان ومن الإسلام والإحسان دينا. والتصوف غايته الأولى والأخيرة هو الإحسان، وأن تعبد الله على أحسن حال. سبحان اللہ. اس لیے آپ نے حدیث جبریل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم السلام سے آ کر کے پوچھا ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. کہ یہ ایسے جامع قسم کے سوالات ہیں جس کے جواب میں پورا اسلام آ گیا ہے. میرے مطلب ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق یہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہے. والاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفال بسنته وإعلاء لذكره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بإحياء هذا المولد فإنه يجمع خيرة المسلمين على شيء واحد، الاعتراف بالجميل لهذا الرسول الكريم، لأن كل فضل أوتيناه وكل خير يأتينا ويكفي للدلالة على الخير نعمة الإسلام كان بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نام کے اور میلاد شریف کی محفل منانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا معاملہ ہے. میرے مطلب کہا ہے کہ اس مسکین اور عاجز نے لوگوں کو سرکار کے میلاد کی دعوت دے کے محفلیں قائم کی ہیں اور اس کے ذریعے سے دین کو زندہ کیا ہے. یہ ان کے گفتگو کا حاصل ہے. یہ ارشاد کریں. أعددت لهذا الجمع كلمة حول محبة الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من حديث الصحيح حديث أنس رضي الله عنه ثلاث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. اس لیے آپ نے اپنے عنوان کا تعارف کرایا ہے کہ میری گفتگو کا عنوان ہے محبت رسول اور ایمان. اس میں آپ نے ذکر کیا کہ من کن فیہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین چیزیں ایسی ہیں جس وقت وہ آدمی کو حاصل ہو جائیں اس وقت ایمان کی اسے لذت آ جاتی ہے. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغدق في النار. اور تین چیزوں کا جو نام دیا ہے کہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی لذت حاصل کر لیتا ہے. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہر اس چیز سے جو کائنات میں موجود ہے افضل سمجھے. ماں آیا ہے اتنا پیار کرے، اس سے زیادہ پیار کرے. من نہیں کہا، من ماں کہا ہے جس میں ضمیر عقول اور غیر ضرورت سب آتے ہیں. خواہ روپیہ ہے، پیسہ ہے، اقتدار ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، آبرو ہے، جائیداد ہے، یہ من ماں کے زمرے میں وہ آئے گی. یعنی جو کچھ بھی موجود ہے ان سب سے پیارا اللہ اس کے رسول کو سمجھے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کسی سے پیار کرے اللہ کے لیے پیار کرے. محبت کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، وجہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا وجود ہے. اور آخری بات اس میں یہ ارشاد فرمائی کہ کفر کی طرف جانے کو اس طرح برا سمجھے جیسا آگ میں کوئی پھینکا جانے لگا ہے. یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں وہ ایمان کی لذت حاصل کر لیتا ہے. ظاهر الحديث أن هناك من يدرك حلاوة الإيمان وهناك من لا يدرك
حلاوة الإيمان. ومثال ذلك الرجل الذي هو أصيب بمرض صفراوي، فهذا المرض الصفراوي حينما يتذوق العسل يجده مرا، لا يجده يعني لا يتذوق حلاوة العسل لأنه مريض. وكذلك الحال، فهذه الحلاوة يجدها الإنسان الذي يعبد الله بإحسان. وقد اختلف الفقهاء والمحدثون وأهل الله والصوفية في هذه الحلاوة، هل يدركها في الآخرة؟ وهذا هو مذهب أهل الحديث والفقهاء، أن الإنسان لما يفوز ويكون من الفائزين، اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين، ويبشر بدخول الجنة، يدرك هذه الحلاوة لا محالة له. لكن أهل الصفة المخلصين من العباد الذين يجعلون ديدنهم محبة الله ومحبة رسوله يدركون هذه الحلاوة في الدنيا قبل الآخرة. ما شاء الله. اس جگہ ایک استعارہ تخشیبیہ ہے، علماء کرام توجہ فرمائیں. استعارہ تخشیبیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت مشبہ بہی کو حذف کر دیا جائے، اس مشبہ کا ذکر کیا جائے، لیکن جو حذف کیا ہوا مشبہ بہی ہے اس کے لوازمات میں سے کوئی چیز ذکر کی جائے، جیسا کہ حضلی کا کلام ہے، اذا المنیۃ انشبت الفارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع. یہ حضلی کا کلام ہے. یہ استعارہ تخشیبیہ یعنی موت کو تشبیہ دی ہے درندے کے ساتھ، اور درندے کے لوازمات ذکر کیے ہیں مگر درندے کا ذکر نہیں کیا. کہا اذا المنیۃ، جس وقت کہ موت اپنے پنجے انشبت اظفارہا، اپنے پنجے گاڑ دے تو الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، دیکھو گے کہ کوئی تعویذ اس وقت فائدہ نہیں دیتا. اب موت کے پنجے نہیں ہیں، موت کو تشبیہ دی درندے کے ساتھ. کہا وہ درندے کے پنجے ہوتے ہیں، موت جو ہے پنجے گاڑ لے. اب ذکر کیا ہے موت کا، اذا المنیۃ انشبت اظفارہا، جس وقت موت اپنے پنجے گاڑ لے، موت کو تشبیہ دی درندے کے ساتھ. لیکن موت کا اور کوئی ذکر نہیں کیا، درندے کے لوازمات ذکر کیے. جب وہ پنجے اپنے گاڑ لے تو الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، دیکھو گے کہ کوئی تعویذ اس وقت نفع نہیں دیتا. یہاں وہ درندے کے لوازمات ذکر کیے، پنجے، موت کے لوازمات ذکر نہیں کیے. اس کا نام ہے استعارہ تخشیبیہ. یہاں اللہ تعالیٰ، یہاں نبی کریم علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ ایمان کو تشبیہ دی ہے لذت والی شے کے ساتھ، لیکن اس شے کو حذف کر دیا. ایمان کا ذکر کیا ہے لیکن لذت والی شے کے لوازمات میں سے علاوت ہے، علاوت کا ذکر کیا ہے. یعنی ایمان جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے لذت والی کوئی شے ہو، لیکن اس شے کا ذکر نہیں کیا، اس کے لوازمات کا ذکر کیا. لذت تو لذت اور گفتگو فرماتے ہیں، وہ لذت کب ملے گی؟ وہ دنیا میں ملے گی یا قیامت میں ملے گی؟ کا محدثین اور فقہاء کا یہ خیال ہے کہ صرف جنت میں جانے کے وقت اس کی لذت ملے گی کہ جو اس کو ایمان حاصل ہوا ہے. صوفیہ کہتے ہیں وہ دنیا میں بھی اس کی لذت پاتا ہے، وہ لذت اس کو لگتی ہے، لیکن وہ ذائقہ صرف قوت ایمان کے پاس ہے. یہ صوفیہ کا قول ہے. ومثل لذلك بما وجده بلال، سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه، فكان كلما زادوا في تعذيبه فوضعوه في الرمضاء ووضعوا عليه الحجر الكبير وضربوه، كلما ازدادوا تعذيبا له إلا ازداد إصرارا على كلمة أحد. سبحان. قالوا السبب في ذلك هو أن بلالا تذوق ووجد حلاوة الإيمان التي غطت الآلام التي كان يشعر بها من طرف المعذبين. جو اس کی مثال پیش کی ہے اس سے صوفیہ کا مذہب کبھی قرار پاتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم پتھروں پر ڈال کے اوپر سے مارتے بھی تھے تو احد کا لفظ انہیں سنائی دیتا تھا کہ حضرت کی زبان سے احد کا لفظ آ رہا ہے اور کوئی لفظ نہیں آ رہا. اس وقت وہ کہتے تھے کہ اس کو لذت آ گئی ہے ایمان کی، نمک چھڑکو مزہ اس میں ہی آتا ہے، خدا شاہد نہیں حاجت میرے زخموں کو مرہم کی.
اس کو سرکار کا نام لے کر اتنی لذت آ گئی ہے کہ چوٹیں لگنے سے بھی لذت ہی ملتی ہے. وكذلك بلال وهو على فراش الموت ونحن نعلم الحسرة والعذاب الذي والشدة التي يعاني فيها الذي هو في حالة الغرغرة في حالة الموت. فهذا بلال يعني ما هو الموت؟ يعني كان عمرو بن العاص كان دائما إذا سمع بأحد على فراش الموت فيذهب إليه ويقول يا فلان ما هو الموت؟ فلا أحد يجيبه. لكن لما أصاب الموت عمرو بن العاص جاء ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له يا أبتاه كنت تسأل عن الموت فما الموت؟ فقال له يا ابني أشعر وكأني أتنفس من عين إبرة وكأن شجرة شوك تجتازني. في هذه الحالة التي كان عليها بلال رضي الله عنه وحوله أولاده وأحبابه وبطبيعة حاله يعني الله لم يسمي شيئا مصيبة إلا الموت فقال وأن تصيبهم مصيبة الموت. فهذا مؤذن رسول الله وحبيب رسول الله وصحابي جليل أيديه بيضاء على الإسلام وهو على فراش الموت وأهله يبكونه وهو يقول وطاباه وفرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. قالوا الذي جعل بلالا يصمد أمام سكرات الموت هو تلك اللذة وتلك الحلاوة التي كان يشعر بها والتي غمرت آلام الموت. سبحان. اس لیے آپ نے دو صحابہ کا ذکر کیا ہے جس سے یہ اسٹیبلش کرنا چاہا ہے کہ ان کو سچ مچ حصی قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے، من بھی نہیں حصی ان محسوس ہونے والی. موت کے وقت ان کے اقربا گرد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے واہ حسرتا واہ حزنا، ہائے افسوس تم مر رہے ہو. تو جواب میں کہتے ہیں یہ مت کہو کہ واہ حسرتا یا واہ اسفا، یہ مت کہو، بلکہ کیا کہو واہ حسنتا، مبارکباد مجھے کہو. کہ موت کا وقت جو ہے مبارکباد کا وقت نہیں ہے. کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک مدت مدید گزرنے کے بعد یہ جس وقت آخری سانس نکل جائے گا اس وقت میری سرکار سے ملاقات ہو جائے گی. دل نہ کیوں ہوں مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار. القا محمد وصحبہ بعد مدت مدیدۃ، یہ آخری سانس جو ہے راستے میں اس نے مجھے روکا ہوا ہے. جب یہ نکل جائے گا تو اس وقت مجھے سرکار کا دیدار حاصل ہو جائے گا. موت کے تصورات کو اسلام نے ایک ایسی چیز میں تبدیل کر دیا کہ موت موت نہ رہی. ہدایہ میں ایک کتاب الجنائز کے اندر ایک جزیہ ہے، اس کے اندر ہے ارتصاص. علماء کرام متوجہ ہوں کہ یہ بڑی مصیبت ہے کہ علماء کرام اوجل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا نام ہے ارتصاص. ارتصاص کس بات کا نام ہے؟ جب کوئی آدمی میدان جہاد میں زخمی ہوا ہے تو اس کو اگر آپ کوئی دوائی دے دیں یا اٹھا کے لے جائیں، اس کا کوئی چارہ کار تلاش کریں، اس عمل کا نام ہے ارتصاص. اس کی وجہ سے اگر وہ بعد میں مرا ہے تو اب اس کی شہادت حقیقتاً شہادت ہوگی، حکماً شہادت نہیں ہوگی. اس میں 3 مثالیں پیش ہوئی ہیں احد کی جنگ کی. ایک کے پاس پانی لے کر کے پہنچے کہ یہ پانی پی لو تمہاری حالت خراب ہے. انہوں نے کہا نہیں اگلے کے پاس جاؤ، اس کی حالت زیادہ خراب ہے. اس کے پاس گیا، اگلے کے پاس جاؤ. تیسرے آدمی کے پاس جب پانی لے جانے والا لے کے گیا تو کہا پانی پی لو. تو اب وہ اس سے پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. جب پھر دوسرے آدمی کے پاس لوٹا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. جب پہلے آدمی کے پاس پہنچا دیکھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. لوگوں نے اس مقام پر زیادہ یہ معنی لیے ہیں کہ صحابہ کو ایک دوسرے سے اتنی ہمدردی تھی کہ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
مگر محققین نے یہ تحقیق کی ہے، اصل بات یہ تھی کہ سرکار نے جو شہادت کی قیمت بتائی ہوئی تھی وہ قیمت گھٹتی تھی، اس لیے صحابی موت کو قریب لانا چاہتا تھا، پانی نہیں پینا چاہتا تھا کہ میری شہادت اس ترازو پہ تل جائے جس پر سرکار نے فرمایا ہے۔ اس پر لوگوں پر یہ امر واضح ہو گیا کہ سرکار نے دین اور ایمان کی لذت انہیں عطا کر دی ہے کہ عین سکرات الموت کے وقت بھی ان کی زبان پر وہ کلمہ اور ایمان اور دین اور عقیدہ صحیحہ لذت بن کے ٹھہر جاتا ہے، وہ موت کی تلخیوں کو محسوس نہیں کرتے۔ صحتیں لاکھوں میری بیماری کے غم پہ نثار، جس میں اٹھے بارہا ان کی عیادت کے مزے، اس موت کو 100 مرتبہ کیوں نہ رب سے مانگوں کہ جس موت کے واقع ہونے سے سرکار کا دیدار ملتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا۔ أرجع الحديث 3 خصال في الحديث، 3 خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، بمعنى أن تجعل الله والرسول أحب من كل شيء عندك. سبحان هذا الطريق الأول للوصول إلى هذه اللذة وهذه الحلاوة وهذه المعنى. هذا الأول. الشخص الضعيف، وأنا كنا في دور الحديث أنا وزميلي ندرس الحديث ونهيئ للامتحان، فإذا بذبابة كبيرة زرقاء وقد أعددنا كأسين من العصير، عصير الليمون بارد ونحن في عز الصيف، فإذا بهذه الذبابة تأتي وتسقط في أحد الكأسين. فكنت أنا أفكر، يعني كنت أقول بنفسي من سيشرب هذا الكأس؟ ممن سيكون هذا الكأس؟ من نصيب من الذي سقط فيه الذباب؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سقط الذباب بالطعام فاغمسوه فيه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، أو كما قال. وأشهدكم الله أن زميلي كان أقوى مني إيمانا، فقد امتدت يده وسبقني إلى الكأس وغمس الذباب وشربه، ولا زلت أشعر بالحسرة إلى يومنا هذا. سبحان اللہ۔ اس جگہ انہوں نے سرکار کی تعلیمات کے ساتھ محبت کا جو دائرہ ہے، جو اس کا سٹیٹس ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دوارا تمہاری ضرورت ہے، کوئی مکھی تمہارے زبان میں پڑ جائے اس وقت آدمی کی طبیعت متنفر ہو جاتی نہیں کھاتا۔ سرکار نے فرمایا اس کی مکھی کی ایک بازو میں بیماری ہے، دوسری بازو میں شفا ہے، اس کو دبو کے اس کو نکال دو، اس کو کھا لو۔ اب یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ محبت کے اصولوں کے مطابق اپنی ذاتی طبیعت کو، اپنی نیچر کو دباتا ہے، لیکن مدینے والی سرکار کی تعلیمات کو اپناتا ہے۔ تو یہ محبت کے علامات میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی ہو کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، خواہ وہ جائیداد ہے، خواہ وہ زمین ہے، خواہ وہ مکان ہے، خواہ وہ اولاد ہے، خواہ کوئی چیز بھی ہے، سب سے پیارا اس کے اللہ ہو اور اس کا رسول ہو، اس کے سوا کوئی ایسا نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے برابر کے محبت اس کی حاصل کرنے والا ہے۔ ارشاد بمعنى أن الإنسان في حياته قد يقع في هذا الامتحان، فلا بد أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله، وهي تعني طاعة الله وطاعة رسوله على مصلحته الشخصية. فإذا قمت بهذا أدركت حلاوة الإيمان ووجدت حلاوة الإيمان. آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت محبت کا غلبہ آ کے ہوگا تو جیسا حضور کا فرمانا ہے حبو کا شیع یومی و یسم، محبت آتی ہے تو محبت دامن گیر ہوتی ہے، اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ اس وقت تو اپنی ڈسکریشن کو استعمال نہیں کرتا، اپنی قوت تمیزی کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ جو سرکار کا حکم ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس وقت وہ ایمان کی لذت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے، جس وقت ساری مسئلہ بالائے طاقت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کو اولیت دے دے، اس کا مطلب محبت کا غلبہ اس پیمانے پر آ گیا ہے کہ تمہاری فطرت کو بھی اس نے نابینا کر دیا ہے، صرف تو محبت کی عینک لگا کے دیکھتا ہے کہ جو تمہیں نظر آتا ہے وہ صحیح نظر آتا ہے۔ الخصلة الثانية وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني الإنسان تجمع يحب شخصا لله سبحانه وتعالى، لا لمال ولا لجاه، ليس فقط كما ذلك الرجل فهو غني أهلا بحبيبي والله أحبك كذا كذا، ولكن صار قلب الحال ويعني وقلب الظهر عليه
حين ذلك لا ينظر إليه ولا يهتم به. ولهذا جاء في الحديث على أن رجلا خرج من قرية يريد أن يزور رجلا آخر في قرية، فبعث الله على مدرجته ملكا فسأله أين تريد؟ قال أريد فلانا. قال لماذا تريده؟ قال أريد أن أزوره لله لأنه أحبه في الله. فبشره الملك قال اعلم أن الله يحبك لحبك لأخيك في الله. اسی کے ارشاد فرمائے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ جس کسی سے بھی پیار کرے اللہ کے لیے پیار کرے، کسی سے پیار کرے مگر اللہ کے لیے پیار کرے. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی اور وجہ مالی نفع یا کوئی جائیداد کا ملنا یا روپے پیسے کا ملنا یا سیاسی ویٹ کا ملنا یہ مقصد نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشی کے لیے اس کے ساتھ ملے. اس میں ایک حدیث پیش کی ہے جس کا ذکر کیا کہ جب کوئی آدمی کسی دوسری جگہ کسی اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ آ کے پوچھتا ہے بتا اس سے کیوں ملنے جا رہا ہے؟ اب اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں. اس وقت وہ اس کو خوشخبری سناتا ہے کہ تو جس طرح اپنے دوست کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے اسی طرح کی محبت اللہ اور اس کا رسول تم سے کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کسی کو حاصل ہونا معمولی چیز نہیں ہے. اگر ملک کا پرائم منسٹر کسی سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے پیار ہے تو وہ آدمی اپنی سوسائٹی میں اچھل کے الگ نہیں ہو جائے گا کہ میں وہ آدمی ہوں جس کو پرائم منسٹر پیار کرتا ہے. زمینوں آسمانوں کا خالق و مالک اور رحمت للعالمین وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ تجھ سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فی اللہ، اور کسی سے محبت کروں یا نہ کروں، حدیث قدسی ہے، اور کسی سے محبت کروں یا نہ کروں اس سے محبت ضرور کروں گا کہ جو کسی سے پیار کرتا ہے تو میری وجہ سے کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں کیا مجھے نفع اس سے؟ مجھے کوئی تجارتی فائدہ ملنے والا ہے؟ کوئی رشتہ کرنے والا ہوں تو کاروبار کا تعلق اس کے ساتھ بنانے والا ہوں؟ جب سب تعلقوں سے بے نیاز ہو گئے صرف رضا الہی کے لیے کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت میں تازہ زندگی آتی ہے، دین سمجھ آتا ہے، دین پڑھتا ہوں. جب اس کے لیے وہ محبت کرے گا تو فرشتہ کہتا ہے رب تجھے بشارت دیتا ہے کہ میں تم سے اسی طرح پیار کرتا ہوں جیسے تو کسی اور وجہ کے بغیر میری وجہ سے اس سے پیار کرتا ہے. میں اسی وجہ سے پیار کرتا ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے. الخصلة الثالثة هو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومعنى هذا أن الإنسان يجد لذة الإيمان وحلاوته ويلتزم بطاعة الله وبالقيام بفرائض، ثم إذا وجد سعة من الوقت فإنه يستعين على ذلك في وقت الضحى بالنوافل وفي وقت الدلجة ويقرأ القرآن حتى يشعر بلذة الإيمان فيكون ينظر إلى الجنة كأنها حقيقة وأن النار حقيقة. فلما يصل إلى هذه الدرجة هذه أنه ينظر إلى الجنة وينظر ببصيرته إلى النار فحين ذلك يدرك كذلك لذة الإيمان. اسی کے تیسری پوائنٹ پر گفتگو فرمائی ہے کہ تیسری چیز کون سی ہے جس کے ملنے کے بعد آدمی ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے. کہتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی جب وقت ملتا ہے فاضل عبادات کرتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته فقلت بصره الذي يبصر به ولسانه الذي يتكلم به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها لئن سألني لأوتينه. کہ بندہ نفلی عبادات کرتے کرتے کبھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اس سے وہ باتیں کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اسے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ ان پاؤں پر چلتا ہے. اب جو بندہ خدا ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہے، نفلی باتوں کا کیوں ذکر کیا ہے، فرضی عبادت کا کیوں ذکر نہیں کیا، حالانکہ فرضی عبادت کا ثواب زیادہ ہے. دراصل قصہ یہ فرضی عبادات میں ڈر کا عنصر ہے.
वो इसलिए इबादत करता है कि करना की तो मार पिटेगी। नफली इबादत में उसको ये डर नहीं होता, वो मोहब्बत और प्यार के सौदे हैं, वो प्यार और मोहब्बत की मंजिलों को तय करता है। हत्ता कि रब कहता है मुझे उससे प्यार हो जाता है, उसकी आंखें मैं बन जाती हैं, उनसे वो देखता है। कहते हैं जिस वक्त नफली इबादत करते करते इस मंजिल पर पहुंचता है तो उसको दोज़ख और जन्नत नजर आने लग जाते हैं। जब जन्नत की लज़्ज़तें भी उसको सामने नजर आ रही हो और दोज़ख की कराहियत उसे नजर आ रही हो तो वो सचमुच उस वक्त ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं जन्नत से निकाल कर दोज़ख में फेंक दिया जाऊँ। इसलिए सरकार ने फरमाया इसको ईमान की लज़्ज़त मिले, उसको ईमान की लज़्ज़त मिलेगी जो कुफ्र में वापस जाने को इस तरह समझे जैसे आग में फेंका जाना है। الواقع أن الخاصة الثانية والثالثة ترجع إلى الأولى. الخاصة الثانية وهي محبة المرء يحب لله، الخاصة الثالثة أن يكره أن يعود بالكفر كما يكره، ترجع بالأساس كما قال بعض العلماء إلى الخاصة الأولى وهي التركيز، وهي الأصل وهي الأساس، هي محبة الله ومحبة رسوله، ومحبة الله ومحبة رسوله هي الأساس وهي التي تورثك هذه اللذة وتعطيك هذه اللذة. فقال بعض الصوفية لو عرف الناس ما نحن فيه، يعني من شدة هذه الحلاوة وهذه اللذة، يكفي أن الإنسان يكون مع الله في كل أحيانه، في كل أحيانه وفي أوقاته، وأن لسانه رطب بذكر الله فإنه يسخر بلذة ويفتح الله بصيرته، لأن الناس لها عينان ولها قلوب، ولكن هذه العين لا ترى ما يراه صاحب هذا المحب، هذا الملتذ بلذة الإيمان، وقلبه بصيرته يعني تتفتح ويفتح الله بصيرته فينظر أشياء ويلتذ بلذة لا يدركها الناس. ولهذا قال بعض الذين وصلوا وأدركوا وتذوقوا لو عرف الملوك ما نحن فيه لقاتلونا على هذا. सुभान अल्लाह। उसकी मोहब्बत की बातें मंजिलों का जिक्र फरमाया है। वो बंदे को जब लज़्ज़त मिल जाती है तो हक़ाइक़ के अशिया को देखने लग जाता है। एक है शय की हकीकत, जब शय की हकीकत उसे नज़र आने लग जाती है तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का उसे जायज़ा होने लगता है, उसकी कीमत उसे समझ आने लगती है। इसलिए वो दोबारा कुफ्र में जाने को समझता है, दोज़ख में फेंका जाने लगा। क्यों? हक़ाइक़ के अशिया उस पर खुल जाती है। हक़ाइक़ के अशिया उस वक्त खुलती हैं जिस वक्त रब से तल्लुक़ मुकम्मल हो जाए। सूफिया कहते हैं रब करते वक्त उस पर ऐसा वक्त आता है इज़ा सररत का हसनतुक व साअत का सय्यतुक, उस वक्त उसको किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो जिस नाक सूंघने के लिए है खुशबू और बदबू का फैसला कर देती है। इसीलिए उसके अंदर जो सीने में ईमान बसता है वो बदी और नेकी का फैसला कर देता है। हक़ाइक़ के अशिया नजर आने लग जाएं तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जैसी कोई चीज़ कायनात में नजर नहीं आती। وأختم فقط يعني أختم أن حقيقة الحديث معكم بشجون، والشيخ أشعر وإن كنت لا أفهم ما يقول أنه يشرح ويزيد في الشرح ويوضح ما شاء الله تبارك الله على الشيخ. فأقول الإمام الغزالي رحمه الله الذي سمي حجة الإسلام، الإمام الغزالي حجة الإسلام لأنه كان يحاجج الزنادقة، وقبل محاججة الزنادقة يرجع إلى أصولهم وأفكارهم ومسلماتهم التي ينطلقون منها. فلما جاء إلى الصوفية وأراد أن يحاججهم وجدهم لا يعتمدون على العقل بل يعتمدون على الذوق، يعتمدون على الذوق. فقال لابد أن أتذوق حتى أحكم عليه، فلما تذوق لم يخرج وأصبح من زمرتهم. فهذا الرجل كما بدأت الحديث هذا الشيخ الكريم المربي الذي يدل على الله في هذا الزمان. الإنسان تحتاج إلى أمثال هؤلاء الأشخاص، لأن التصوف هو الإنسان الصوفي وإنسان رباني يتخلق بخلق الإسلام وبخلق القرآن، ويجعل أمام عيناه وقدوته سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبارك الله لكم في شيخكم وبارك الله لكم في شيخكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا الجمع وأن تكون سنة مباركة على طريق السلف الصالح في إحياء هذا المولد.
وأعتذر على كلمة. آخر میں انہوں نے یہ بتلایا کہ جس وقت صوفیہ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں تو ان پر حقائق اشیاء کھل جاتی ہیں اور جائز اور ناجائز کہنے کے لیے ان کا اپنا ذوق معیار ہوتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں حرام چیز جو ہے وہ ہم کھا ہی نہیں سکتے. تو حرام حلال کا جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ذوق ان کا بتلاتا ہے کہ یہ حلال ہے. ایک میرے نانا جی صاحب رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے، اسی مثال میں پیش کرتا ہوں. آپ امبالے گئے، آپ کے مطلب مشہور تھا کہ آپ کو کوئی حرام چیز کھلائی جائے وہ ہضم نہیں ہوتی، کہہ کرتے تھے. ایک تھانے دار نے کہا اپنے ملازم کو کہ جا کر کے ایک بکرا چوری کر کے لے آؤ. بکرا چوری کر کے لائے، ان کو ذبح کر کے شام کو حضرت کا کھانا پکایا. جب کھانا پکایا سرکار نے کھا لیا، کوئی کہنا ہوئی. انہوں نے کہا میں نے آپ کو آزمانے کے لیے یہ گوشت کھلایا تھا، خیال تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے بیعت کرو. حرام چیز سنا تھا کہ آپ کو ہضم نہیں ہوتی، آپ نے یہ جو کھایا یہ حرام تھا، چوری کا بکرا تھا. آپ نے کہا اس کو تلاش کرو، اگر یہ بات میرے لیے حرام ہو تو پھر تمہاری آزمائش میں فیل ہوں، اگر بکرا ہی میرا ہو تو پھر جب تلاش کرتے کرتے پہنچے محلے میں جہاں سے چوری کیا تھا تو وہ مالک کہتا ہے میں نے اپنے پیر عالم شاہ صاحب میرے مرشد ہیں، ان کے سالانہ عرس کے لیے بکرا پالا ہوا تھا، تو یہ کسی ظالم نے چوری کر لیا ہے. تو اس نے آ کر کے بتلایا تو اس وقت آپ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال ہے، میں نے اپنا بکرا کھایا. تو صوفیہ وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ان کے ضمیر میں روشنی آ جاتی ہے کہ ان کی فطرت رہنما بن جاتی ہے. اب میں انا اشکر یا شیخ یا جدی انت کریم انت شرفتنا حفلتنا سبحان اللہ انا ارجو کا انت جیا مرة ثانية ايضا ان شاء الله ان شاء الله